أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات نائے فرمائیے محمد آل محمد. آپ سے گزارش کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے خاص طور پر شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کیجیے. صلوات نائے فرما دیجیے محمد آل محمد پر. اسے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے صلوات نہیں. ایزان محترم مراہری کے مجلس کے اختتام پہ مسائل میں دعا کا موقع نہیں ہوگا. ایک بہت ضروری آپ سے دعا کروانی. ہمارے برادر عزیز خطیب بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، مداح اہل بیت بھی ہیں اور نویر حضرت بری امام سے بھی ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ حق بات کرتے ہیں. میں ان کو بہت سنا ہے، اب سے نہیں برسوں سن رہا ہوں. یعنی ہمارے برادر عزیز مقدس قاسمی صاحب بہت سخت مریض ہیں. میں آج کیا بھی تھا ان کی عیادت کے لیے. دعا کیجئے پروردگار عالم بحق بیمار کربلا، بحق محمد و آل محمد انہیں جلد از جلد صحت کاملہ عطا. جہاں کہیں بھی کوئی مریض ہے سب کو شامل کر لیجئے اور دعا کیجئے تمام مریضوں کے لیے، بلکہ ان سب کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. تیسرا سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 42ویں آیت. حبیب یاد کیجئے جب اللہ نے ملائکہ کو بھیجا، یہ یوں کہیے کہ حبیب یاد کیجئے جب ملائکہ نے مریم سے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب ملائکہ نے کہا یا مریم، اے مریم، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ کو منتخب کر لیا اور آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا. آپ کو چن لیا یا انتخاب کر لیا آپ کا، اور آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا. کیسا پاک اور کس طرح سے آپ کا انتخاب کیا؟ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، عالمین کی عورتوں پر آپ کو چن لیا، عالمین کی عورتوں پر آپ کا انتخاب کر لیا. تو یہ سمجھ میں آگئی بات کہ پروردگار عالم جب انتخاب کرتا ہے تو چنتا ہے. پروردگار کے انتخاب کو کیا کہتے ہیں؟ چننا. نبی، کسی کو نبی چن لیا، کسی کو رسول چن لیا ہے نا. اور جب انسان اپنی مرضی سے بناتا ہے تو اسے کہتے ہیں چھٹا ہوا. چنا ہوا الگ ہوتا ہے، چھٹا ہوا سمجھتے ہیں. انسان چھانٹتا ہے، اللہ چنتا ہے. تو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، بندوں کے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خوب مسئلہ ہے کیا؟ کیوں یہ بشارت لے کر آئے ملائکہ؟ اتنی خواتین ہیں، محترم خواتین ہیں، بزرگ خواتین ہیں، جناب سارہ، جناب آسیہ، جناب حاجرہ ہے کہ نہیں؟ لیکن جناب مریم کا خاص طور پر ذکر کیا گیا. ان سب کا بھی ذکر ہے لیکن کسی کا نام نہیں ہے، نام کے بغیر ذکر. نام جناب حبہ کا ہے لیکن جناب مریم کا تو خاص ذکر ہے نا. سورہ مریم الگ، آل عمران میں الگ، اور کئی مقامات یہ سب الگ بیانات. جناب جہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا جناب مریم ساتھ ساتھ ہے نا. آل عمران ہو، مائدہ ہو، صافات ہو، سورہ انبیاء ہو، خود سورہ مریم ہو، ہر جگہ ذکر ہے. کیوں ایسا کہ خاص طور پہ ملائکہ کو بھیجا گیا؟ فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر لکھا کہ بے شک اللہ نے. مسئلہ کیا ہے؟ کیا خیال یاد ہے کہ دنیا، ساری دنیا مل کر کسی کے پیچھے پڑ جائے، اس کی عزت کے پیچھے پڑ جائے، اس کی آبرو کے پیچھے پڑ جائے. کہ عزت آبرو سے مقام مراد مل گیا وہ عظمت، اس کی عظمت جو اس کے پیچھے پڑ جائے. بیچارہ کہاں جائے، کیا کرے گا؟ ساری دنیا ایک طرف اکیلے کیا کر لے گا؟ مشیت
جب انسان بے بس ہوتا ہے نا جہاں، وہاں مشیت اپنا کام شروع کرتی ہے. جب انسان بے بس کہتے ہیں کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ ساری طاقتیں حاوی آ گئی، فرعونی طاقتیں، فرعون حاوی آ گیا، ایسا حاوی آ گیا کہ دم نکل گیا بنی اسرائیل کا. اس زمانے کے بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں. ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا. بالکل جب بالکل دم توڑ دی تو آسانی ہو جائے. یہ ایک ہی آیت ہے لیکن ہم اس پہ ہر جگہ مختلف پہلوؤں سے بات کر رہے ہیں. جن سے اتنی جو ہم نے مجالس پڑھی ہیں تو الگ الگ کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتا دو. بھائی ایک دجالی نظام کیا ہے؟ دجالی نظام اسے کہتے ہیں جناب کہ سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، اور ہے بھی ایسے. وہ دجال آئے گا، یہ ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اس کے سینکڑوں ہاتھ ہوں گے، اور اس کے ہاتھوں میں پتہ نہیں کتنی انگلیاں ہوں گی، اور ہر ایک میں ایک جال ہوگا جس کے ذریعے سے وہ قبضہ کرے گا دنیا پہ، نا چھا جائے. لالچ کے ذریعے سے یہ ہوگا. پانی اس کے پاس ہوگا، مثلا آج کی زبان میں سمجھا دیں، پانی اس کے قبضے میں ہوگا، بجلی اس کے قبضے میں ہوگی، گیس اس کے قبضے میں ہوگی، سارے ممالک اس کے قبضے میں ہوں گے، اس کے پٹھو بھی اس کے قبضے میں ہوں گے. چھوٹے چھوٹے ننگے منگے پٹھو نہیں ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑی طاقتور ہیں. بھی بتاتا ہوں یہ کتنے طاقتور ہیں. انشاءاللہ یاد رکھیں گے آپ میری باتیں. ہر کوئی یہ باتیں کرے گا نہیں آپ سے. میں اپنے آخری کے حصے پہ آ گیا، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں کر دیتا ہوں ساری. جوانی میں کرتا تھا جب نہیں فکر تھی، تو اب تو بڑھاپا کا کی فکر ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. یہ تو بڑے اپنے آپ کو ترہ مخا سمجھتے ہیں نا، طاقت کے بلبوتے پہ مظلوم لوگوں پہ ظلم کر کے، بچوں پہ ظلم کر کے، بچیوں پہ ظلم کر کے، خواتین پہ ظلم کر کے سمجھتے بڑے پھنے خواہ ہیں. ابھی بتاتا ہوں کتنے بڑے پھنے خواہ ہیں. واہ واہ جیو. اب سنیے دجالی نظام کیا ہے. دجال کہتے ہیں ایک آنکھ ہوگی پیشانی پہ. ایک آنکھ کیا ہے؟ ایک آنکھ یہ استعارے ہیں، استعارے. گلوبل آئی دیکھ رہے ہیں نا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک آنکھ سمجھ میں آ رہی ہے گلوبل آئی کہ پوری دنیا پر کیسے قبضہ کرنا ہے. اقتصاد پہ کنٹرول کر لو، ان کے وسائل پہ کنٹرول کر لو، محتاج بنا دو ان کو، محتاج بنا دو، ہر چیز کے لیے محتاج. اور یہ اپنے لوگوں کو یہ سبق پڑھائیں. کیسا بائی کاٹ، کہاں کا بائی کاٹ، کیسے جیو گے. تمہارے آپریشن تھیٹر بند ہو جائیں گے، تمہاری مشینری بند ہو جائے گی، بھوکے بن جاؤ گے، پانی نہیں ملے گا، بجلی نہیں ملے گی، اندھیروں میں ڈوب جاؤ گے، پتھروں کے زمانے میں چلے جاؤ گے. یہ ہوتی ہے غلاموں کی زبان. اس کی زبان ہوتی ہے یہ غلاموں کی زبان، جن کی نوکری یہی ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ سامراجی طاقتوں سے، لوگوں کو ڈراؤ شیطانی طاقتوں سے، لوگوں کو ڈراؤ وقت کے فرعونوں سے، لوگوں کو ڈراؤ وقت کے یزیدوں سے. لیکن دیکھا نہیں آپ نے اس دجال کی پورا عشرے کا موضوع ہے میرے. میں نے بس یہاں پر سمجھا دیا آپ کو جو سمجھانا تھا. اب آگے چلیے بات. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر جگہ علامات میں ایک جملہ اور ہے کہ پوری دنیا سرنڈر کر دے گی ان کے سامنے. اس سسٹم کے سامنے سب سرنڈر کر دیں گے، سب سرنے کو سجدے میں چلے جائیں گے. وہ بھی ان کے سامنے سجدے میں چلے جائیں گے اور چلے گئے جو یہ چلاتے رہیں گے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا. رکشے کے پیچھے لکھوا دیا، بس کے پیچھے لکھوا دیا، ٹرک کے پیچھے لکھوا دیا اللہ کافی، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو نہ پکارو. دیکھ لیا جن پر الزام لگاتے تھے وہی کھڑے ہیں ان شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں. اور جتنے یہ درس پڑھاتے تھے کدھر گئے سب؟ کدھر مر گئے سب؟ مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے والے کہاں گئے؟ عراق کو تباہ کرنے کے لیے جہاد، یمن کو تباہ کرنے کے لیے جہاد، شام کو تباہ کرنے کے لیے جہاد، لبنان کو تباہ کرنے کے لیے جہاد، افغانستان کی شیر بجا دی 20-25
سال میں اب کہاں گئے یہ سارے مردود؟ واہ 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 اب کدھر گئی یہ جہاد؟ کہاں گیا جہاد؟ معلوم ہو گیا 1400 سال لگے، لیکن دنیا کو پتہ چل گیا کہ جنہوں نے کل غداری کی تھی اسلام کے ساتھ وہی آج بھی غدار نکلے۔ نہیں سمجھے آپ؟ دو جملے اور سن لو، پوری طرح بات سمجھ میں آئی۔ گھبرا تو نہیں رہنا، میں گھبرائیے گا، جو بھگ دوں گا میں بھگ دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ صلوات لگی محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی؟ بے وفا بے وفا بے وفا، جھوٹ، تاریخ کا فراڈ، تاریخ کا دھوکہ لگا دیا گیا۔ ہمارے بھی بعض لوگ لگ گئے اسی چکر پہ، کیا بے وفائی کی، بے وفائی کی، کربلا میں بے وفائی۔ کس نے بے وفائی کی؟ واہ واہ، کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ وہ ساتھ کون تھا حسین کے کربلا میں؟ جو وفادار تھے، یا ساتھ تھے یا زندانوں میں تھے؟ کہاں تھے؟ کم سے کم 4000، زیادہ سے زیادہ 16000 شیعوں کو زندانوں میں ڈالا گیا تھا۔ وہ تھے شیعہ جو جب نکلے پھر قیام کیا، جب آزاد ہوئے قیام نہیں کیا، توابین کا قیام نہیں، مختار کا قیام نہیں۔ کس نے بے وفائی کی؟ چلو فرض کر لو تمہارے کہنے پہ مان لیا ہاں کچھ ہوں گے زمین فروش جنہوں نے بے وفائی کی، تو تم کہاں مر گئے تھے؟ تمہارے بڑے کہاں مر گئے تھے؟ ایک دن کا واقعہ نہیں تھا کربلا، مہینوں حسین نے پیغام دیے ہیں، 4 مہینے مکے میں خطبات دیے، پورے عالم اسلام میں خطوط لکھے، کدھر کے مدینے والے، کدھر کے مکے والے، کدھر کا بصرہ، کدھر کا عراق، کدھر کا شام، کدھر کا یہ سارا عالم اسلام، انہی نے بے وفائی کی تھی، تو تم تو وفاداری دکھا دیتے۔ وہ بے وفا ہے نا، تو تمہاری خیرتیں کہاں مر گئی تھی؟ کرتے نا اولاد رسول کی مدد جا کے، کیوں نہیں کیا اولاد رسول کی مدد؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ میں نے کہا کہ میں نے اشرے سے پڑھ چکا ہوں، پورا اشرے کا موضوع ہے، لیکن ایک جملہ آپ کو دیکھ کے جا رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں باتیں آ جائیں۔ تاریخ کا فراڈ، دھوکہ، اس پہ بھی پورا جناب زید پہ بنی دے اشرف رہا ہے، ایک چیز کی دلیل تھی بتائیں جناب زید کے بارے میں، یہ وہ شیعہ لوگ تو باقی کہاں مر گئے تھے جنہوں نے 10,000 نے ایک جگہ، 50,000 نے ایک جگہ، 80,000 نے ایک جگہ بیعت کی تھی؟ جناب زید کی بیعت کرنے والوں میں تو سب تھے، سارے تھے، بڑے بڑے امام تھے، بڑے بڑے تاریخ پڑھ لیجیے جا کے، میں نے اشارہ کر دیا، سب تھے۔ الزام ہوتا بے وفائی کو، سمجھ میں آئی بات؟ بس آج کون ڈٹا ہوا ہے؟ اس علامات میں ایک علامت یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ پوری دنیا سرنڈر کر دے گی، مگر مومنین کی ایک مختصر سی جماعت اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے ان شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹی رہے گی اور سرنڈر نہیں کرے گی۔ کیا ہے بات؟ سمجھ میں آ گیا غزہ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ اب سمجھ میں آ گیا فلسطین کا مسئلہ کیا ہے؟ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات ہے خیرت مند اور بے غیرتوں کی۔ جو خیرت مند ہے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو بے غیرت ہے کل بھی یزیدیت کا حامی تھا، آج بھی یزیدیت کی حمایت کرے گا۔ یا حسین، لبیک یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جزاک اللہ۔ نعرہ حیدری، اتنی بلند آواز سے سلوات بھی نہ فرمائیے محمد آل محمد پر۔ کیا بات؟ ربط کیا ہے میرا اس آیت سے جب میں نے اتنی بات میں نے عرض کیا کہ بڑے طویل مضامین کو 2-3 جملوں میں آپ کو دیکھ کر جا رہا ہوں تاکہ ایک بات آپ
پہنچ جائے اس گھنٹے سوا گھنٹے میں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ, کیوں پیغام کیوں آیا؟ اس کا پس منظر سمجھ لیجیے کہ پس منظر کیا ہے. جناب مریم سلام اللہ علیہا جناب عمران کی انبیاء کا خاندان ہے نا. جناب زکریا علیہ السلام کہیں کزن لکھا ہوا ہے, کہیں ماموں, کہیں خالو, بہرحال گھر کے افراد, گھر کے فرد میں گھر کے افراد, کئی بہنوئی بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب مریم کے بہنوئی. 3-4 قصص انبیاء کی بات ہے, کیونکہ ماں قبل تاریخ کی بات ہے نا, تو جو مفسرین نے لکھ دیا جو قصص انبیاء میں لکھا اسی پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ماں قبل تاریخ, اس کا تاریخی یہاں پہ تاریخ میں کہا, تاریخی حوالہ نہیں, یہ ماں قبل تاریخ کی بات ہے. اب وہ جناب مریم سلام اللہ علیہا پیدا کیسے ہوئی؟ نظر مانی تھی والد نے, والدین نے, کہ جو بھی اولاد ہوگی اس کو وقف کر دیں گے بیت المقدس کی خدمت کے لیے. بیٹا میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں, بچوں کے ہاتھ سے موبائل لو, میرے بچے یہ پیارے پیارے بچے, ان کو تو سمجھ میں ہے نہیں مگر بڑے تو سمجھدار ہیں. میں نے موبائل بند کر دیا, میری بات سنی, وہ ریکارڈ ہو رہی ہے, سامنے سب چیز ریکارڈ ہوگی, ملتی رہے گی آپ کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور جو وقف کر دیں گے بیت المقدس کی خدمت کے لیے. اس زمانے میں نظر مانی جاتی تھی, تو اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا جب یہ نظر مانی جائے گی تو بیٹا ہوگا, کیونکہ خواتین کو خدمت کے لیے نہیں وقف ہو سکتی نا. حرم کی خدمت کے لیے, بیت المقدس مسجد کی خدمت کے لیے خواتین کو تو وقف نہیں کیا جا سکتا. لیکن جناب صاحبزادی پیدا ہو گئی. اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو والدین پریشان کہ یہ کیا ہو گیا, اب کیا کریں, ہم نے تو نظر مانی تھی. جناب زکریا علیہ السلام کی خدمت میں مسئلہ پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہو گیا کہ ماننا تو پوری کرنی پڑے گی, نظر کی ہے تو نظر تو پوری کرو. یاد رکھیے نظر مان لی مولا فلاں جگہ وہ سیٹ مل جائے مجھے کربلا جاؤں گا, بلکہ 2 کو زیارت بھی کراؤں گا. اب 2 گیا تو 20 کو کرائے گا تو کروڑوں تو ملے گا مہانا. سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ نظر کیا ہوتی ہے؟ حرام. جو غیر شرعی کاموں کے لیے مانی جائے وہ کیا ہوگی؟ یا نظر صحیح ہے, جو مان رہا ہے وہ غلط ہے, نتیجہ غلط ہے. کہ مطلب یہ میری نظر پوری ہو گئی, یہ کام پورا ہو گیا, تو میں ایک ایسے کام کی نظر مان رہا ہے کہ جو جائز نہیں ہے. کہ مطلب کسی کے سر کے بال مونڈ دوں گا, مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ بھی مان سکتا ہے نا غلط, یعنی دور. نظر شرعی ہوتی ہے. نظر کیا ہوتی ہے؟ جو ایک تو اللہ کے لیے نظر مانی جاتی. کتاب نظر فقہ کی کتابوں میں موجود ہے, اس کا نام ہی ہوتا ہے کتاب النظر. کہ نظر کیسے مانی ہے, روزہ مان لیا, نماز مان لی, مسکینوں کا کھانا, بچوں کو پڑھانا, اسکول کی مدد کرنا, مسجد بنانا, امام بارگاہ بنانا, یہ سب کیا ہے؟ یہ مشروع یعنی شرع میں جائز نظریں کہلاتی ہیں نا. ایسے کام کے لیے کرتے ہیں جس کا فائدہ ہوگا عوام الناس کو, یا فائدہ نہیں بھی ہو رہا تو کوئی غیر شرعی کام نہیں ہو رہا ہے. سمجھنا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا, بھی میرا ہی کام ہوتا ہے. میں 3 روزے رکھوں گا, نظر ہو گئی. میں 1 روزہ رکھوں گا, یہ کام ہو گیا. میں 10 روزے رکھوں گا, یہ کیا ہوگا؟ یہ نظر شرعی کہلائے گی. میں کتاب النظر پڑھانے نہیں بیٹھا, میں صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو. ایک بات کو سمجھ میں آ جائے تاکہ نظر مانتے ہوں کہ خیال کیا کیجیے کہ میں مان کیا رہا ہوں. ایک تو جو چیز مانگ رہا ہوں وہ جائز ہونی چاہیے, اور جو سلے میں نظر پورے کرنے کے دینے جا رہا ہوں وہ بھی صحیح اور جائز کام ہونا چاہیے. اور نظر تو پوری. لہذا کیا کیا جائے؟ حجرہ بنا دیا گیا. بیت المقدس میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کے لیے حجرہ تعمیر کر دیا گیا. تو حجرے میں رہتی تھی. اور مقدس بی بی اس لیے مشہور تھی کہ ہر وقت تحلیل و تسبیح عبادت, اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. اور باہر سے بند کر کے دروازہ جاتے تھے جناب زکریا اس حجرے کا. کیوں؟ قید نہیں, صرف اس لیے کہ جانتے تھے کہ اگر کوئی آئے گا, میں نہیں ہوں گھر میں, ڈق الباب کرے گا تو مریم کی عبادت میں خلل آ جائے گا. دروازے کو بند دیکھ کے کوئی ڈق الباب نہیں کرے گا. جس کو بچوں کو سمجھا دے وہ ڈق الباب کہیں گے پتہ نہیں کون سی زبان بول رہے ہیں مولانا, میں تو حالانکہ اردو ہی بول رہا ہوں. نوک کرنا, کھٹکھٹانا. اب سمجھ میں آ گیا, دیسی بھی ہو گئی, اردو بھی ہو گئی, انگریزی بھی ہو گئی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, تاکہ کوئی نوک نہ کرے, نہ کوئی کھٹکھٹائے گی, ڈق الباب نہ کرے. ایسے
اب آپ بتائیے کہ اچھا ایسا ماحول جب ہوتا ہے نا تو یاد رکھیے کہ دشمن بھی بہت ہوتے ہیں. دشمن سے مراد حاسدین. اتنی عزت ان کو کیوں؟ جیسے بنی ہاشم سے جھگڑا کیا تھا کہ بنی ہاشم نے بھی جائیدادیں کھا لی تھی. بنی ہاشم نے کب کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے. کیا تھی وہ جو اللہ نے عزت دی تھی نا وہ آج بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی. آپ کے سامنے ہے نا آج بھی لوگوں کو ہضم. اور یہ حابیل قابیل سے چل رہا ہے مسئلہ. حابیل تھا حسد 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 پہلا قتل ہی حسد کی بنا پہ ہوا. بھائی نے بھائی کو مار ڈالا. اس کو کیوں یہ مقام ملا, اس کو کیوں عزت ملی, یہ کیوں وارث بنا آدم کا, میں کیوں نہیں بنا, مار دو. وہاں بھی یہ ہوا کہ ہم کیوں نہیں, ہم کیوں نہیں. تو یہ تو تاریخ میں خود بتا دیا نا کہ تم کیوں نہیں اور یہ کیوں. بنی ہاشم کیوں, وہ کیوں. جب رشتے بتانا شروع کیے تھے امام نے کہا اچھا پھر تو چل ایسے کر لیتے بات کہ میری دادی زہرا, میرا دادا علی, میرا جد رسول خدا, میری جدہ خدیجہ الکبریٰ. اب تو اپنے بتا. میں نے نام لیے بغیر پورا واقعہ آپ کو بتا دیا. پورے دربار میں جو اس کی بے عزتی ہوئی وہ تو بولا نہیں, کوئی سے دوسرے بولنے شروع دیا ہاں ہاں اس کی دادی وہ, اس کا دادا وہ, اس کا نانا وہ, اس کی نانی وہ. اب جس کو وہ کا مطلب نہیں پتا اس سے پوچھ لے جس کو وہ کا مطلب پتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وجہ سمجھ میں آگئی تو ایسی جناب زکریا کے ساتھ انبیاء کا خاندان ہے جناب. رسول ہی رسول, نبی ہی نبی. 70,000 نبی ہیں جناب اسحاق کی اولاد میں بھائی, جناب یعقوب کی اولاد میں. یعنی لگ بھگ 70,000 انبیاء, پوری تعداد تو نہیں ہے نا لیکن لگ بھگ بنی اسرائیل میں. تو وہ خاندان تو لوگ حسد بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں جناب زکریا نبی ہے, عزت بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, دعا کے لیے بھی جاتے ہیں, جھاڑ پھونک کے لیے بھی جاتے ہیں. عمل نہیں کرتے, بات نہیں مانتے. مصیبت میں پڑتے تو جاتے دعا کر دیجئے. جیسے ہوتا ہے کہ مولوی کو مانتے ہیں, مولوی کی نہیں مانتے. مشکل میں ہو جائے گا تو جائیں گے, اس میں بھی کوشش کریں گے اپنی مرضی کا فتویٰ لے لو کسی کو. ایسے مولوی کو ڈھونڈو, حسن ظفر کے پاس نہیں جانا. فلانے مولوی کے پاس چلو وہ دے دے گا اپنی مرضی کو. اس کو ذرا سا مسائل تو آپ جانتے نا ماشاءاللہ, ہر قسم کے میں کیا کیا آپ کے سامنے باتیں عرض کروں. آپ سب جانتے ہیں کہ ہر قسم کا مال مارکیٹ ہے, بازار ہے, مل رہا ہے. جیسا آپ کے پاس ہے جیب میں مال ویسا مال خرید لیجیے. لیکن کبھی کبھی لوگوں سے چوک ہو جاتی ہے کہ بازار میں ہر چمکنے والی چیز بکنے والی نہیں ہوتی. کچھ انمول بھی ہوتے ہیں نا, کچھ کی قیمت نہیں لگا سکتے آپ. تو ایسا ہر جگہ ہے, کچھ کی قیمت نہیں لگائی جاتی. تو اس میں بھی ایسا ڈھونڈا جاتا ہے کہ اپنی مرضی کا مسئلہ کس سے پوچھ لیے, تو ایسے بتائے گا اپنی مرضی کا مسئلہ. معاذ اللہ, طلاقیں صحیح ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی, کوئی مسئلہ نہیں, پیسہ دو کام کراؤ. سمجھ میں آ گئی بات. اتنا اشارہ کافی ہے آپ کے لیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بہت قسم کے لوگ ہیں نا, ہے نا ہر قسم. تو وہ یہ مسئلہ تھا جناب زکریا کا احترام ہے, عزت ہے, سب کچھ ہے, ان کی سنتے نہیں تھے. ہوا دے دو, جیسے ہوتا نا مانیے قرآن لگے گے ہوا دے دو, ہوا دے دو, کی ہوا تو پڑھنا نہیں, خبردار رکھ دو, خطرناک چیز ہے. ہاتھ نہیں لگانا, بچوں کو ایسا ڈرا دیا بچے دور سے دیکھ رہے ہیں, خبردار قرآن اگر رکھا نا قریب مت جانا. بچے کو بچپن سے ڈر لگ گیا, اس کے قریب نہیں جانا, یہ بہت ڈرانے والی چیز ہے. ایسا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. بس جناب زکریا کبھی لوگ سنتے تھوڑی, ہاں مانتے ہیں, آنٹی کہہ رہے ہیں ہاں ہاں آ جائیں گے مسجد میں, آ جائیں گے. بیچارے بلاتے تھے مسجد میں, تو آ جاؤ نماز تو پڑھو بیت المقدس میں. کوئی گیا تھا عبادت کیا. اب مسئلہ کیا, مسئلہ یہ ہوا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا رحم مبارک میں نور جناب عیسیٰ علیہ السلام آ گیا. اب جب ایک ایسی بچی 13-14 سال کی ہے, تب یہ 15-16 سال, اس سے زیادہ سن نہیں ہے, اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے کہ جو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ مالک تو جانتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا ہی نہیں, یہ میرے ساتھ ہوا کیا. اب جب یہ معاشرے میں خبر جائے گی تو کیا ہوگا, روک سکتے ہیں زبانوں کو آپ,
او جناب وہ دیکھو مذہبی بنتے تھے، یہ دیکھو نبی کا گھرانہ، یہ دیکھو معاذ اللہ میں آج کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو ان کے کام دیکھو، یہ دیکھو کیا نکلے، یہ دیکھو کیسا کام کیا۔ قیامت ہو گئی، جناب زکریا کو جواب دینا مشکل ہو گیا۔ جناب زکریا جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبرائیل آ کے بتا چکے، سب کر چکے، بات کر چکے، لیکن نہیں، کون مانے گا؟ لوگوں کو تو موقع مل گیا، خواتین جا رہی ہیں دوسرے کے گھروں میں، نمک چاہیے ذرا نمک دینا، اور پتہ چلا کیا ہوا، جو نمک بعد میں تھا پہلے اس چکر میں آئی تھی۔ مہمان آگے ذرا چائے کی پتی دینا، اور سنا کیا ہوا؟ اصل بات یہ تھی جس کے لیے 7 گھروں میں جا رہی تھی وہ صبح، کہ 7 گھروں میں جا کے بتاؤں تو صحیح، ذرا مسالے لگا کے، مرچیں لگا کے، کسی سے نمک مانگے گی، کسی سے جھاڑو مانگے گی، کسی سے ماچس، ہم تو وہی جو ہمارے بچپن میں ہوتا تھا وہی بتانے بھائی، اب ماچس ہے نہیں، ہمیں نہیں معلوم، وہ ماچس کی تیلی لینے جا رہی ہے، کہ ذرا سا تیل دے دینا سرسوں کا، کہ ذرا چائے کی پتی دینا، 2 چمچے شکر دے دینا، یہ ہوتا تھا ہمارے بچپن میں، غریبوں کا زمانہ تھا، اور لوگ قناعت تھے اور اچھے لوگ تھے، قناعت کرتے تھے، صبر تھے، مقابلہ نہیں تھا، حرام کے پیچھے اتنا دوڑتے نہیں تھے۔ پروردگار سب مومنین کو محفوظ رکھے، سب کو محفوظ رکھے۔ یاد رکھو یہ لقمے اصل دکھاتے ہیں اور اولادیں نافرمان نکل جاتی ہیں، پھر گلا کرتے ہوئے کیا ہوا، ہے نا؟ لقمے کا خیال کرو، لقمے کا۔ وہ ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے تو ہاتھ میں تکلیف ہے میرے، ذرا سا بہت عرصے بیمار رہا تھا تو میں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا نا چاول، چمچے سے کھاتا ہوں، تو وہ چمچے سے چاول کھا، اب وہ دیکھ رہے ہیں مولانا، اچھا خود چمچے سے کھا رہے ہیں، مزے کی بات، فنکاری دیکھیے آپ، بھئی جو چیز میرے لیے حرام ہے تیرے لیے حلال کہاں سے ہو گئی، یا جو چیز میرے لیے مکروہ ہے تیرے لیے کہاں سے وہ مستحب ہو گئی، خود کھا رہے تھا مجھے دیکھ رہے۔ مولانا یہ چمچے سے کھانا کیسا ہے؟ انہیں پتہ نہیں تھا سامنے حسن ظفر ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ چمچے سے کھانے کا کہیں حکم نہیں ہے کہ کھاؤ گے نہ کھاؤ، لیکن ہاں یہ حکم ضرور ہے کہ کھانے سے پہلے دیکھ لو حرام کھا رہے ہو کہ حلال کھا رہے ہو۔ پھر میں نے ان کے سامنے رکھا حلیم، اسی ڈش کو، میں نے کہا اس کو ذرا ہاتھ سے کھا کے بتائیے۔ اللہ کے بندے، جو کھانا چمچے سے کھانے کا چمچے سے کھاؤ، جو ہاتھ سے کھانے کا ہاتھ سے، اس بیچ میں کون سی تجھے فکر یاد آ گئی؟ ویسے زندگی کی کسی موقع میں نہیں یاد آ رہا حلال حرام، اتنے مسائل پڑے دنیا کسی میں نہیں، کہ کیا نوکری کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کتنی اوپر کی آمدنی، کتنی نیچے کی آمدنی کا، یہ سب کچھ نہیں۔ وہ چمچہ دیکھ رہا ہے کہ چمچے سے وہ، کیونکہ مولوی کو کھاتے دیکھ لیا، اس میں مولوی میں نقص نہیں نکالے گا، اس کا کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے بات؟ تو یہ جناب مریم کے ساتھ ایسا ہو، اب بتائیے اس بچی کا عالم کیا ہوگا جو جانتی ہے کہ مجھے کسی نے نہیں چھیڑا، دعا کر رہی ہے، دعا قرآن نے نقل کی ہے، معبود اس سے بہتر تھا میں مر جاتی، مجھے موت دے دے، کاش میں مر جاتی اور ایسے مرتی کہ نسیہ منسیہ ہو جاتی، نسیہ منسیہ یعنی لوگ مجھے بھول جائیں، جیسے میں دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ کیوں یہ دعا مانگ رہی ہے؟ نسیہ منسیہ کی جانتے ہیں، خالی موت کی دعا نہیں مانگی، یہ بھی مانگا کہ میری موت کے بعد لوگ مجھے بھول جائیں، میں تھی نہیں جیسے دنیا میں، کیونکہ موت کے بعد بھی یہ حضرت انسان معاف نہیں کرتا، مرنے والوں کو معاف کرتا ہے، کہاں معاف کرتا ہے، ساری کہانی سنانی شروع کر دیتا ہے نا، 4 آدمی بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بخشے، چلے گئے دنیا سے، کہنا تو نہیں چاہیے، مگر وہ کہانی شروع، ہے نا، ہوتا ہے نا کہ حضرت انسان نہ زندہ کو چھوڑتا ہے نہ مردے کو چھوڑتا ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑتا، انسان ہے، اس لیے کیا دعا مانگ رہی کہ ایسے نہیں مروں، ایسی مروں کہ بھول جائے، میں تھی ہی نہیں دنیا، میرا ذکر زمین، محاورے کی زبان میں اگر میں تشریح کروں اردو محاورے میں کہ زمین پھٹ جائے میں سما جاؤں، کیا کروں میں، کیسے سمجھاؤں لوگوں کو؟ جناب زکریا کیسے سمجھے؟ اور آگے لوگ تانے دیتے ہیں باقاعدہ، خوابی یہ تو نے کیا کیا، سامنے جناب مریم سے قرآن یا وقت ہارون، اے ہارون کی بہنی تو نے کیا کیا؟ اب یہ ہارون کی بہن سے مراد وہ نسبت ہے، وہ جو جناب موسیٰ اور جناب ہارون
علیہ السلام کا رشتہ اس طرح اشارہ ہے کہ ہارون یہ تو نے کیا کیا؟ اب آپ مجھے بتائیے وہ بچی کہاں جائے؟ دعا مانگ رہی ہے موت کی، اور یہ اعجاز کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے نا۔ لہذا اب جب ہم نے کہا جب انسان بے بس، مشیت کی حرکت شروع، اب سمجھ میں آئی بات؟ یہ آپ کو سمجھانا تھا۔ اب ملائکہ کو بھیجا، جاؤ میری کنیز کے پاس خوشخبری لے کے جاؤ، جاؤ بتاؤ اس کا۔ دنیا مخالفت کرتی ہے، دنیا مخالفت، ساری دنیا مخالفت کرنے کچھ نہیں ہوتا، میں اللہ، میں خالق، اے میری کنیز میں تجھے معصومہ قرار دیا۔ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی کہتے رہے، جاؤ پیغام لے کر، پیغام دو۔ ملائکہ کی بشارت دے رہے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرک، اے مریم خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں منتخب بھی کر لیا اور پاک و پاکیزہ بھی قرار دے دیا۔ صلوات لگی محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ آسان ہو گئی بات؟ اور ایسا چنا ہے کہ عالمین کی عورتوں کا سردار بنا دیا، اپنے زمانے کی عورتوں کے سردار۔ تو کتنے دن تک یہ پروپیگنڈا چلا بھائی؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، ختم ہو گیا نا صاحب؟ سب ختم ہو گیا، ذلت کی گھاٹیوں میں، وادیوں میں چلے گئے سب۔ جناب مریم پر معاذ اللہ تہمت لگانے والے، مریم قیامت تک کے لیے معصومہ قرار پائی۔ جناب مریم کو اللہ نے مقدس بیوی کی صورت میں ان کا نام زندہ رکھا، ہر کتاب میں، آسمانی کتابوں میں انہیں زندہ رکھا۔ جناب مریم کو کیوں بتایا مشیت نے کہ اگر حق کی بات پر کبھی ساری دنیا تمہارے مقابلے پر آ جائے تو گھبرانا مت، گھبرانا مت، یہ اللہ کے مقابلے میں پھوکوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہی بات ہے، اور مجھے ایک نتیجے تک آج کی مناسبت سے پہنچانا ہے آپ کو۔ واہ واہ، آئیے سورہ توبہ، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ واہ واہ، آئیے آپ کو لگے گا جیسے آج کی بات ہو رہی ہے۔ واہ واہ، یہ کفار چاہتے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کفار چاہتے ہیں اللہ کے نور کو پھوکے مار کے خاموش کر۔ پھوکے کا مارے کفار، اتنی بڑی بڑی سازشیں کرتے ہیں، پھوکے کا مارے، پوری دنیا میں ان کا قبضہ، خلاؤں میں ان کا قبضہ، سیٹلائٹ سے وہ ہمارے گٹر تک دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے بندے کتنے کھلے ہوئے، ہاں ہاں سب کچھ ان کے پاس۔ اور رہی صحیح کسر انہوں نے کورونا کے ذریعے پوری کرا دی، پورے 7.5 ارب کا ڈیٹا ان کی جیب میں، کون آدمی کہاں ہے، کس جگہ ہے، سب ان کے پاس ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے جانتے ہیں، یہ پورا گیم تھا نا، پلانٹڈ گیم تھا نا، یہ کیا گیا تھا کہ لاک ڈاؤن کر کے ساری دنیا کا ڈیٹا جمع کر دیا۔ اور بھی بہت کچھ کام کیا جو میں یہاں سے نہیں بتا سکتا کہ کن کن جگہوں پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھا اور دیکھ رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے وہ کام کر دیے جو اسے 1 سال میں انہوں نے کرنے تھے، کہ 1 سال کے لیے مقدس مقامات کو بالکل بند کیا، اور جو کام وہاں کرنا تھے انہوں نے کیے۔ جاننے والے جانتے ہیں، لیکن یہ کہنا پھونکے ہیں، یہ پھونکے اتنے بڑے کام آج بھی آپ دیکھیں نا کیسے مزے سے مار رہے ہیں، معصوموں کے گوشت کے ٹکڑے ہواؤں، معصوم بچوں کے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان کہنے کے لائق نہیں وہ شخص، شیعہ تو دوڑو، مسلمان تو چھوڑو، جو اس مسئلے میں یہ بات کرے کہ وہ شیعہ ہے کہ سنی ہے۔ شرم ہے، حیا ہے؟ یہ ایک ماں کا بچہ جو شہید ہو رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھے گا تو کہ شیعہ ہے کہ سنی ہے؟ یہ شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے؟ مظلوم مظلوم ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ میرے مولا نے یہ نہیں کہا تھا کہ مومن دیکھنا، غیر مومن نہ دیکھنا، شیعہ دیکھنا، سنی دیکھنا، یہ کہا تھا کون علی ظالم خصما ولی مظلوم ہونا۔
اپنے شیعوں کو وصیت جاری کیا جہاں بھی مظلوم ہو اس کی حمایت کرے. مظلوم کا مذہب نہیں دیکھا جاتا. بتاؤ یہاں مسیحی برادری پر حملہ ہوا, ہم بولے کہ نہیں بولے؟ ہم تو کراچی میں گئے, ان کے عبادت خانوں میں بھی گئے. کیوں؟ مسئلہ مذہب کا تھوڑی ہے. اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے انسانیت کا. کس کا مسئلہ آ گیا؟ اگر انسانیت کا مسئلہ نہ ہوتا تو سامراجی طاقتوں کے منہ پہ یہ تماچے نہیں پڑتے کہ خود ان کی عوام سڑکوں میں نکلی کہ نہیں نکلی, نکلے کہ نہیں نکلے یورپ کے لوگ. کیوں؟ یہ مظلومیت کی آواز ہے, یہ انسانیت کی آواز ہے. جہاں جو انسان ہوگا وہ چلائے گا کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے ان بے گناہوں پر. اور ہمارے یہاں کچھ بدبخت بیٹھیں گے پلانٹیڈ جنہیں یہ شوشہ چھوڑا کہ یوں ہے, یہ تو یوں ہے, یہ تو فلاں ہے, یہ تو کیا مطلب فلاں ہے. تمہیں معلوم ہے؟ سنو علی کے شیعوں, سنو اچھی خبر, ہماری حمایت کرنے کی وجہ سے ساری خبریں آپ تک نہیں آ رہی. زبردست حمایت ہو رہی ہے اور زبردست لڑائی بھی ہو رہی ہے. اتنا تو آپ جانتے ہیں نا. تو یمنی ہو یا حزب اللہ ہر روز ہو یہاں خبریں, کیونکہ استعماری میڈیا ہے نا تو وہ خبریں دیتا ہے جو ان کو دینی ہے. ساری خبریں نہیں دیتا, ان کی پٹائی کی خبریں نہیں دے گا, ورنہ پہ دنیا میں ہوگا یہ پٹ رہی ہے, عالمی طاقت پٹ رہی ہے یا مار کھا رہی ہے. سمجھ میں آنی بات کیا اس کا نتیجہ ہو رہا ہے جانتے ہیں کہ عرب دانشوروں نے اپنے حکمرانوں کو للکارنا شروع کیا ہے کہ ہوش کے ناخن لو, اگر تم نے عملی قدم نہیں اٹھایا غزہ کے مقابلے میں تو 80% لوگ گئے, شیعہ ہو جائیں گے, چھوڑ دیں گے مذہب, اور لوگ ہونا شروع ہو گئے. اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ مسجد اقصی کا پیش امام مذہب حق کا قبول کرتا ہے, رو رو کے توبہ کرتا ہے دختر رسول کی بارگاہ میں کہ میں فاطمہ زہرا سے معافی مانگتا ہوں, میں آل رسول سے معافی مانگتا ہوں. یہ کامیابی کم ہے ان شہداء کے خون کی جو یہاں بیٹھ کے چند لوگ بکواس کرتے ہو, کیا ہم ان کی حمایت کیوں کریں؟ پورے عالم عرب میں صرف ایک ہی بات ہے, ان کی دعائیں سنو, ان کی بچیوں کی دعائیں سنو کہ میں اعلان کرتی ہوں کہ سوائے شیعوں کے کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. میں اپنے مذہب کا اعلان کرتی ہوں کہ آج سے میں علی کی شیعہ. پھر یہاں بیٹھ کے بکواسات کرتے ہیں کچھ چند لوگ, چند کیسے پھیلائے تشیع شہداء کے خون سے. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ صلی اللہ علیہ محمد آل محمد پر آئیے سنیں. جتنا یہ چلیے ایک مثال اور دے, چند سال پہلے آپ سب گواہ ہیں کتنی مجالس ہوتی تھی ایام فاطمیہ پہ بھائی. 40 سال سے تو میں پڑھ رہا ہوں بھائی. کراچی میں پورے سال میں ایک جگہ 5 مجلس ہوتی تھی جس میں اس کا چوتھائی مجمع ہوتا تھا, بس چوتھائی. میں نے بھی 2 سال پڑھی, باقی کسی جگہ ایک مجلس ہو گئی, یہ ہو گئی. جب سے کچھ بے غیرتوں نے, بے حمیت, بے دین, بے نام و نسب لوگوں نے مقام مقدس سے معصوم کونین پہ حملہ کرنے کی کوشش کی, دیکھا ری ایکشن, رد عمل دیکھا رد عمل. یہ ہے اہل بیت کا معجزہ کہ جتنا یہ مقام اہل بیت پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ میں اور آپ نہیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے اہل بیت سے کہ جتنا یہ مقام کو گرانے کی کوشش کریں گے, جیسے مریم کے لیے گواہی دی ایسے سورہ احزاب میں اہل بیت کے لیے گواہی دی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محمد والے محمد رنتر ایک بار اور بلند آواز سے ایک سلواتی نائت فرمائیے. اللہ صلی اللہ محمد مرضی ہوئی یریدون ان یطفئوا اللہ بافواہہم. بس
ان ساری سازشوں کو پروردگار عالم کہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں کیا ہوا یا اللہ اللہ انکاری ہے الا یتیم نورہ اللہ سوائے اس کے کچھ نہیں چاہتا کہ اپنے نور کو تمام کرے گا مکمل کرے گا یعنی کتنی بڑی بشارت ہے مومنین کو کہ کتنی سازشیں کر لیں اطمینان رکھو وہ طاقت ہے نا اس کے مقابلے میں ان کی سازشیں ان کی طاقت ان کی فوج ان کے لشکر ان کے میزائل ان کا سیٹلائٹ بھوک سے زیادہ نہیں ہے اللہ شرط کیا ہے کھڑے رہنا سرنڈر نہ کرنا جہاں بھی کربلائی خون ہوگا جان دے دے گا سرنڈر نہیں کرے گا سر دے دے گا سرنڈر نہیں کرے گا کیونکہ جانتا ہے کہ جان دینا شکست کہاں ہے ہمیں پٹی پڑھاتے ہو بائی کاٹ یہ کیا رٹ لگائیے بائی کاٹ کر دو بائی کاٹ کر اب کیا کریں مذاق اڑاتے ہیں سب بند ہو جائے گا تمہارے تو اسپتال بند ہو جائے گا سامنے نہیں ہے تمہارے 40 سال ہو گئے قوم کے بائی کاٹ کو 42 سال اور ان کا اس وقت بائی کاٹ ہوا تھا جب آپ کی یہاں کاریں بننا شروع ہو گئی تھی ان کے یہاں سوئی بھی نہیں بن رہی تھی سوئی نہیں بن رہی تھی میں تھا وہاں جب بائی کاٹ ہوا تو جس کی گاڑی خراب کھڑی ہے کیونکہ پرزہ ہی نہیں بازار میں بنا ہی نہیں سکتے تھے اسپتال میں ہوئی تو آپ نے کچھ نہیں لیکن اس بائی کاٹ پر رہبر نے معلوم ہے کیا کہا تھا اس خمینی بش شکر نے جو آج تک ہماری بھی کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا مقرات بنے پھرتے ہیں ان کو سب سمجھ میں آ جاتے ہیں یہ جتنے بھکاری لیڈر ہیں یہ سمجھ میں آ جاتے ہیں ان کو خمینی سمجھ میں نہیں آتا یہ پٹھو سمجھ میں آ جاتے ہیں یہ غلام سمجھ میں آ جاتے ہیں وہ جو آزادوں کا سالار ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا وہ جو حریت پسندی کا سبق دے کے چلا گیا یہ سامراج کے سامنے جھکنا جب بائیکاٹ ہوا تو سنو کیا اعلان کیا تھا اس نے اعلان کیا تھا مبارک ہو میری قوم کو آج مغرب تم سے مایوس ہو گیا لوگ حیرت ذرا دی جہاں سوئی نہیں مل رہی ہے بازار میں وہ مبارک بات دے رہا ہے کیوں کہا تھا اس نے بات کہ مایوس ہو گیا سمجھ گیا کہ یہ قوم ہماری غلامی میں نہیں رہی کیا ہوا اسی قوم نے بنانی شروع کی ہر چیز پہلے خراب بنائی بدتر بنائی پھر کچھ اچھی ہوئی میں جانتا ہوں ٹی وی بناتے تھے بیچارے ایک ہفتے میں ختم خود سے اڑ جاتا تھا مگر بنایا آج کہاں پہنچ گئے ٹیکنالوجی میں آج دنیا کی طاقتوں کے مقابلے میں فخر کیا کرو اگر کوئی سینہ تان کے برابری کے ساتھ کھڑا ہے تو کوئی اور نہیں تمہارا ملک ہے فخر کیا کرو تمہارے دنیا میں برابری کسی کی نوکری نہیں کر رہے ہو کسی کے غلام نہیں ہے ہر چیز بنائی اب تو آپ جا کے دیکھ کے آتے نا سب آنکھوں سے دیکھ رہے نا میرے ساتھ میرے دیگر مکاتب کے لوگ بھی جاتے ہیں وہ دیکھتے وہ پریشان ہو جاتے ہیں ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہاں تو بھوکے مر رہے ہوں گے یہاں تو جب پورا بائی کاٹ ہے کوئی چیز آئی نہیں بات نہیں وہ ہوگا کیا دیکھ کے حیران ہو سب بنائے ہوئے سب کچھ بنا لیا ایک ایک چیز بنا لی تو جب ایسا ہوگا تو ہم بنائیں گے نہیں بنائیں ہم انسان ہیں کہ نہیں یا اللہ نے خالی انگریزوں کو انسان بنایا ہمیں نہیں بنایا یہ کھوپڑی انہیں کو دی ہے ہمیں نہیں دی لیکن وہ جانتا ہے شیطان کہ ان کی کھوپڑیوں کو کیسے ختم کرنا ہے کتنے ہزار دانشور ہمارے قتل کر دیے گئے یار کیوں تاکہ دماغ ان کا برین ختم کرو کردار کشی کی گئی عبد القدیر جیسے دماغوں کی اب بچوں کو پتہ ہے تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کون یہ وہ محسن فراموش لوگ ہیں احسان فراموش محسن کش جس نے تم پر احسان کیا تم نے اس کے ساتھ حشر کر دیا ذلیل کر دیا رسوا کر دیا فٹ پاتھ پر اس کی آخری عمر گزر گئی بیچاری فٹ پاتھ پہ جس نے اتنی بڑی طاقت بنایا
یہ ہے کریکٹر، یہ ہے کردار، یہ صلہ دیا ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ 1400 سال سے یہ ہر احسان کرنے والے کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں، ایسے ہی صلہ دیتے ہیں. پھوکوں سے زیادہ کچھ نہیں، اس سے آگے بڑھ اور یہی تک رہی ہے. اللہ کے مقابلے میں پھوکوں سے زیادہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں بہت تاکہ وقت میں مجلس کو ختم کر سکوں. صرف اشارے دیتا ہوا چلا جا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. انشاءاللہ یقیناً صاحبان فہم کا مجمع ہے. میرے اشاروں کو جو کہ آپ کو سمجھنا ہے پوری طرح. جنازہ کتنے لوگ یہاں؟ اللہ سب کو سلامت رکھے، لیکن موت تو برحق ہے. وہ ذرا سا کوئی مشہور آدمی مر جائے تو ہزاروں آدمی پیچھے پیچھے، شریف آدمی مر جائے تو بھی ہزاروں کا مجمع، کوئی بہت بڑا کمینہ مر جائے تو پھر بھی ہزاروں کا مجمع. دیکھتے ہیں نا، چلے جا رہے پھول لٹاتے حال اٹھے. یہاں تو جتنا بڑا چور ہوگا اتنا زیادہ اس کو پھولوں سے لادا جاتا ہے. آنا مبارک اے چوروں کے ابا، تیرا آنا مبارک. صلوات بھیجیے محمد علیہ ابھی اور پھکتو گے. برے لگ رہے ہوں گے میرے جملے آس کھانے کو، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ برے لگے. یہ بویا تم نے، یہ بویا کاٹو، سب کچھ جانتے بوجھتے دیکھنے بھالتے. جب خود تمہیں شوق ہے اپنے اوپر ان سانپوں کو مسلط کرنے کا، تو پھر جب وہ ڈستے ہیں تو روتے کیوں ہو؟ چیختے کیوں ہو جب یہ سانپ بچھو تمہیں ڈستے؟ تمہیں خود ہی تو شوق ہے زندہ باد مردہ باد، زندہ باد مردہ باد جو کیے. جب وہ ڈنک مارتے تمہیں شور مچاتے، ہمیں ڈس لیا، ہمیں ڈس لیا. اور پھر وہ تھوڑی دن بعد بھول جاتے، پھر وہ ڈسنے آ جاتے ہیں. یہی ہو رہا ہے 75 سال سے میرے بھائی. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. میں بھی کہاں کی باتیں لے کر آ جاتا ہوں، حالانکہ ان کا مجلس سے کیا واسطہ، لیکن میں نے آتا ہوں، پتہ نہیں کیوں عادت ہے. 40 سال سے پڑھ رہا ہوں، ایسے ہی پڑھتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. چلیے جو بھی حالات تھے میں حالات کی بات نہیں کرتا، لیکن اتنا تو ہے نا. ابھی میں نے جناب مریم کی جو مثال دی سامنے رکھی ہے، اتنا تو ہے نا کہ ہمارے یہاں بھی میں جہاں 4 مجلسیں پڑھ کے آیا ہوں، میرے پاس ہے ساری چیزیں محفوظ. وہاں بھی پوری نہیں پڑھ سکا روایات. صحیح ستہ میں معصوم کونین سلام اللہ علیہ کے بارے میں کچھ روایات. صحیح ستہ سے مراد کیا ہے؟ صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. یہ صحیح ستہ ہے. یہ سب جو مشترک ہے 2-3 حدیثیں میں پیش کر رہے ہیں، مشترک جو انہی نے نہ. آپ سوچ لیں کہ میں ہے کتنی اہل بیت کے بارے میں ہے کتنی، لیکن جتنی ہے نا وہ بھی کافی ہے ہمارے لیے. ایک حدیث ہے ترمذی میں کہ جب بھی فاطمہ تشریف لاتی تھی، اس حضرت عام آئلہ ہے تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے آپ کے لیے، اپنی صاحبزادی کے لیے کھڑے ہوتے. مرحبا، اور مرحبا کہتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے اپنی بیٹی کو. خوش آمدید سے یہاں تک نہیں، اپنے مقام پہ، اپنی مسند پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. یہ بیٹی کا احترام ہے. اگر بیٹی کا احترام ہوتا نا تو سنت ہوتا، اور پھر قیامت تک سب یہ سنت ادا کرتے کہ جب بیٹی آئے کھڑے ہو جائے. سنت بنا، یہ کام بنا. کون باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں کھڑا. کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ بیٹی ہے، اس کو احترام کرنا ہے، باپ کو تھوڑی احترام کرنا. اور زمانے میں بھی بڑی بڑی محترم بیٹیاں تھی نہیں تھی، کہیں ملا تو تشریف لائی ہوں ان کے ابا جان کھڑے ہو گئے. کوئی تشریف لایا ہو کسی کے ابا کھڑے ہو گئے نہیں ہے. صرف فاطمہ جبھی تو ہے، کیونکہ صرف فاطمہ کے لیے جبھی تو ہے، ورنہ کیوں عام بات ہوتی تو کیوں ہوتی؟ کیونکہ صرف فاطمہ.
اگر یہ فعل سنت رسول ہوتا تو سب ادا کرتے، لیکن جانتے تھے نا سب یہ بیٹی کا احترام نہیں ہے، یہ مقام فاطمہ کا احترام۔ مقام فاطمہ کیا ہے؟ میں نے اس کے کہ میں 4-5 دن سے یہی پڑھ رہا ہوں، لیکن میں 1-2 مثالیں دوں گا بس مجلس ختم۔ مقام فاطمہ سمجھ لیجیے آپ، اب قرآن مجید میں ہے نا فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کے لیے ہے وہ کمال تک پہنچانے والی حجت، منزل تک پہنچانے والی حجت بالغہ، یعنی جس کے بعد پھر کوئی کسی دلیل کی ضرورت نہیں لگی نا، کسی دلیل کی، برہان کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو اسے کہتے ہیں حجت بالغہ۔ ٹھیک ہے، حجت بالغہ۔ آئیے آپ کو بتائیں، مثال دے کون ہے فاطمہ؟ جناب مریم کا سن لیا آپ نے، بتا دیا کسی حد تک میں نے کہ کیسی مقدس بیوی کہ جسے اللہ نے ضمانت دے، جسے اللہ ضمانت دے دے عصمت کی، پھر دنیا اس کو کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ ہم مشیت کری، ہم آپ کو مقام دے، ہم آپ کو معصوم، ساری دنیا ہوتی ہے ہو جائے مخالفت۔ اب آئیے یار مباہلہ ہوا، مباہلہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کب ہوا مباہلہ، جب بات چیت ختم ہو جاتے۔ مباہلہ تو ہوئی نہیں نا، وہ نوبت ہی نہیں ہے، لیکن مباہلے کی نوبت آئی نا۔ مباہلے کا کب ہوا مباہلہ کرنا؟ بات چیت سے پہلے یا بات چیت کے بعد؟ بعد میں تو بات چیت ہی نہیں، تو چلے گا نا جزیہ دے کے بھاگ کے اپنی جان چھڑا کے۔ پہلے بات چیت ہوئی ہے نا، مسجد نبوی میں کس کے ساتھ ہوئی؟ اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول سے۔ اور کتنے دن تک؟ 40 دن۔ کوئی کہتا نہیں 40 دن زیادہ ہے بھائی، 4-5 دن ہوا۔ اچھا چل بھائی تو 4-5 دن، 4-5 گھنٹے رکھ لے، ہمیں کوئی بس ہم کا کام ہے کم کے جو کم کے، ہم کہتے ہیں تو کم کر لے، ہمیں کیا بس ہے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ اتنی بات ہوئی کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے حبیب اتنے علمی دلیلیں دینے کے باوجود اب بھی آپ سے حجت کر رہا ہے، یعنی دلائل دینے کے بعد ہوا نا، تو یہ گفتگو کا دروازہ بند ہو گیا اللہ کی طرف سے، بس اب ان سے کوئی بات۔ تو یہ کب ہوئی ہوگی بات چیت بند بھائی تیرے حساب سے؟ کون سی دلیل ہوگی جو اللہ کے رسول نے نہیں دی ہوگی؟ مگر نہیں مانی نا انہوں نے۔ اب تو 4 گھنٹے سمجھ لیں، 4 دن سمجھ لیں، 40 دن سمجھ لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اتنی بات ہوئی کہ اللہ کا حکم آ گیا، میرے حبیب بس اب یہ کچھ ماننے والے نہیں، اب یہ کچھ ماننے والے نہیں، آپ نے ساری علمی دلیل دے دی۔ اور اللہ کے رسول سے بڑا کوئی عالم ہے عالمین میں؟ عالم فی العالمین، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، ایسا عالم جس کے علم کے لیے علی اعلان کرتا ہو کہ علم ایسے مجھے بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا بناتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات، ماشاءاللہ۔ علی خود کہتے میرا معلم اور کوئی نہیں، میرا معلم اللہ کا حبیب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے وہی بات؟ اب وہ آج کل لوگ پتہ نہیں کس ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں، اللہ رحم کرے پتہ نہیں کہاں تک حالات پہنچنے والے ہیں، لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جو ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے، وہی بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو اب جناب ہوا یہ کہ رسول سے بڑا عالم کون کوئی ہے؟ نہیں ہے نا۔ اللہ کے بعد عالمین میں کون ہے سب سے بڑا عالم؟ اللہ کا رسول۔ اتنی بحث ہوئی، سارے صحابہ کرام روز جمع ہو رہے ہیں، علی بھی آ رہے ہیں، کوئی پابندی علی کے آنے میں نہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، حسین بھی آ رہے ہیں، گود میں بیٹھے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ نے حکم دیا بس اب موبائل ہو، یعنی بات چیت کا دروازہ بان فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ جھوٹوں پر اللہ کی اتنے کہہ دیا کرو سارا تبرہ ہو جائے، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ یہاں نہیں روک سکتے، یہاں کوئی نہیں روک سکتا آپ کو، کیونکہ قرآن نے لعنت بھیجی ہے جھوٹوں کے اوپر۔ تو ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی، جس نے جہاں جہاں جھوٹ بولا اہل بیت کے مقابلے میں سب پہ لعنت ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ ٹھیک ہے جی، کا بند۔ اب وہ مہلا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو۔ خلاصہ تشریح میں تفسیر میں نہیں آتی، وہ مواہلے میں ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوتی 5 افراد نکلے،
محمد علی فاطمہ حسن حسین ہے نا، یہ 5 افراد نکلے. آگے آگے نور رسالت ہے، آغوش میں حسین، انگلی پکڑے ہوئے حسن، پشت پر معصوم کونین، مخدوم کونین، مقدمہ عصمت و طہارت، یہ سب ہیں، یہ پیچھے ہیں. معصوم عصمت و طہارت یہ پیچھے، اور اس کے پیچھے نور ولایت. یعنی اگر یوں دیکھیں تو حصار ایسے بن رہا ہے کہ نور فاطمہ کے گرد حصار ہے نور رسالت، امامت اور ولایت. کیا بات ہے، زندگی اور ایک جملہ آپ کو دے دوں، یوں کہیے کہ ظاہری حجاب بھی ہے، باطنی حجاب بھی. ظاہری حجاب ایسا ہے کہ ویسے بھی لکھا ہوا ہے روایت تاریخوں میں مختلف مقامات، جو آپ جب 2-3 مقامات پہ تو گھر سے باہر نکلیے نا آپ دربار میں، تو آپ کی چادر اتنی بڑی ہوتی تھی، ایسے پھیلی ہوئی چاروں طرف سے پھیلی. اور پھر وہ گھر کی خواتین، کچھ بنی عباس کی جناب عباس کی صاحبزادیاں، عباس ابن عبد المطلب، سمجھ میں آگے تھا، جناب عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے چچا ہیں، ان کے ساتھ گھر کی کچھ خواتین، ام الفضل وغیرہ ہوتی تھی، ام ایمن ہوتی تھی، یہ سب ساتھ ہوتی تھی. یہ ہے ظاہری حجاب. باطنی حجاب رسالت، امامت اور ولایت کے حساب، ہر قسم کا حجاب. اللہ نے ظاہری حجاب بھی رکھا، باطنی حجاب بھی ساتھ رکھا. اب مجھے بتائیے بنی نجران دیکھ سکتے تھے؟ کہاں سے دیکھیں گے؟ نہ ظاہری طور پہ دیکھا ہے، نہ باطنی طور پہ دیکھا، نہیں دیکھا نا. بس 2 منٹ میں بات کو ختم کرنا. اللہ کے بندو، جب یہ 5 ہستیاں میدان میں تشریف لائے تو کیا کہا ان کے سردار نے، جس کا نام عاقب ملتا ہے بعض کتابوں میں؟ ایک تو وہ 40-45 خود ہی عالم، سارے بڑے بڑے عالم، اور یہ ان کا سب سے بڑا عالم. کتابوں کا علم تھا، تورات زبور جتنے بھی عہد نامہ جدید قدیم، ان سب کا عالم تھا. وہ پورا اس کا تاریخ میں تعارف لکھا ہوا ہے. تورات زبور انجیل سب کا عالم تھا. ایسے نہیں آ گیا تھا مباہلہ کرنے، مناظرہ کرنے کے لیے، مباحثہ کرنے کے لیے. اب جب اس نے آتے دیکھا تو چلا اٹھا، یہ سب نے لکھا بھائی، اس میں شیخ سنی کا نہیں ہے. بات یہ کہ ہم بیان کرتے ہیں، آپ بیان نہیں کرتے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ گئے. ہے سمجھے گا؟ اس کے علاوہ لیا ہو نا موبائل کا کوئی واقعہ ہے تو بھائی لاؤ، نہیں منصور ہو، درہ منصور ہو، جو بھی ہو. حتیٰ کہ جو کتابیں ہمارے خلاف لکھی گئی سوائے محرقہ جیسے، اس نے بھی لکھا کہ ہمیں موبائل میں تو یہی ہے. 5 موبائلہ ہوا بھی نہیں، وہ بھاگ گئے. ہم نہیں کریں گے، جزیہ دے دو چلے جاؤ بھائی. یہ تو اگر انہوں نے بددعا کر دی، ہاتھ اٹھا دیا، موبائلہ ہو گیا تو ختم ہو جائے گی قوم نصارہ. یہی ہے نا، میں کوئی الگ سے تو بات نہیں کر رہا. اب اسے کیا کہا؟ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. پہاڑوں کو اشارہ کریں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. کون سے چہرے دیکھ رہا ہے بھائی تو؟ وہی چہرے تو دیکھ رہا ہے جو روز دیکھتا رہا ہے. کون سے چہرے دیکھ رہے ہیں؟ وہی محمد، وہی علی، وہی حسن، وہی حسین، وہ دیکھتا رہا ہے. جو اب کیا ہو گیا تجھے بھائی؟ بحث کس سے کر رہا تھا؟ مباحثہ کس سے کر رہا تھا؟ محمد عربی سے ہی تو مباحثہ کر رہا تھا تو، انہی کو تو دیکھا. اور اگر سوال ہے 5ویں ہستی کا تو اسے دیکھا کب تو نے؟ 5ویں ہستی کو کب دیکھا؟ وہ تو حجاب میں ہے، ظاہری حجاب میں بھی ہے، باطنی حجاب میں بھی ہے، ہر طرف سے حجاب ہے. تو نے دیکھا کب؟ اب سمجھ میں آیا کون ہے فاطمہ؟ سنو، 2 نتیجے دیں گے 2 منٹ میں. 2 نتیجے. پہلا نتیجہ، کتابوں کا عالم تھا، عرفان رکھتا تھا، جانتا تھا، حق اور باطل کی پہچان تھی. جبھی تو اس نے کہا تھا کہ شہر والوں کے ساتھ آئے تو مباہلہ کرنا، گھر والوں کے ساتھ آئے تو مباہلہ نہ کرنا. کیوں؟ نتیجہ سنو کیوں کہا تھا؟ جانتا تھا اگر دنیاوی لیڈر ہوگا تو دوسروں کے بچوں کو لائے گا، اپنے بچوں کو نہیں. ہلاکت کا میدان ہے، ہلاکت کا. اپنے بچے نہیں لائے گا، اپنے بچے دبئی، لندن، فرانس، جرمنی، امریکہ،
کینیڈا، ارے اس زمانے میں کہاں ہوں گے، یوں ہی زبان سے نکل گیا میری. صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. اس زمانے میں ایران کے ملک کہاں ہوں گے، ہوں گے ہی نہیں. ایسی زبان کو آج کل چل رہا ہے نا، تو وہ میری زبان سے نکل گیا. خامخواہ معاف کر دیجیے گا. چلیے اس کو کہ آپ بھی سوچو گے یہ کہاں تھے اس زمانے میں بھائی، امریکہ افریقہ. لیکن سمجھ میں تو آ گئی نا عزیز بات، کہانی سمجھ میں آ گئی نا. مباہلہ کی کہانی کیا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ دنیاوی لیڈر کا کام ہوتا ہے دوسروں کے بچوں کو مروانا. آ جاؤ سارے قربانی دو، قربانی دو. تیرے دمبے بھی تو لے کر ان کو بھی تو قربان کرا. نہیں تم قربانی دو، تم اپنے بچوں کو لاؤ. نہیں فالتو 25 کروڑ کیڑے مکوڑے جو پھر رہے، آؤ مارو نا ہمارے لیے. وہ یاشیاں کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. وہ بعد میں پھر آئیں گے تم پر وزیر اعظم بننے کے لیے آئیں گے. جانتا تھا کہ اگر الہی رہبر ہوگا تو پہلے اپنے گھر کے بچوں کو لائے گا. اور خدا کی قسم آج تک یہی اصول چل رہا ہے. ایسے آزاد نہیں ہوا سامرا، ایسے آزاد نہیں ہوا غلط. 70% عراق جس میں داعش نے قبضہ کیا تھا، ایسے آزاد نہیں ہوا. جن علماء نے فتوے دیے نا، ان کے جگر کے ٹکڑے بھی شہید ہوئے ہیں. صرف ایک خاندان کا بتا دوں، آل حکیم آیت اللہ محسن حکیم کا نام تو سنا یا نہیں سنا؟ آج کل ان کے خلاف بھی تو یہ 2-2 انچ کی زبانیں بڑی چل رہی ہیں نا، مرادی کے خلاف. جیسے یہ بڑے قابل فٹ پاتی ہے، ان کو سب پتا ہے، پوری دنیا کا علم. وہ جاہل ہے جو دنیا سے لڑ رہا اور شیعت کا کلمہ پڑھتا ہے کہ اگر کوئی طاقت ہے وہ زمین پہ جو فرعونوں سے ٹکرا سکتی تو تشیع ہے اور کوئی بھی نہیں. صرف ایک آل حکیم کے خاندان کے 102 شہید، اور 102 شہیدوں میں 90 علماء. علماء بھی چھوٹے نہیں، آیت اللہ باقر الحکیم، آیت اللہ مہدی حکیم جیسے لوگ جو شہداء میں. اس لیے وہاں کے لوگوں نے اپنے بچوں کو بھیجا. جس کے 4 بیٹے تھے اس نے 4 بیٹے ماں نے بھیجے، جاؤ فتویٰ آ گیا، لڑو، نابود کرو ان دشمنوں کو جن کو دہشت کی علامت بنایا تھا سامراج نے دنیا کے لیے. علی کے غلاموں نے، علی کے شیعوں نے وہ حال کیا، وہ حشر کیا کہ زمینیں کھود کھود کے اس میں چھپتے تھے، وہاں سے بھی نکال کے مار دیے جاتے تھے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گیا مباہلہ؟ دنیا میں رہبر، الہی رہبر. کر کے ہاتھ اٹھا لیے. جانتا تھا، کتابوں کا علم تھا، الگ الگ دیکھا تھا. محمد کو الگ، نور محمد کو الگ، نور علی کو الگ، نور حسن کو الگ، نور حسین کو الگ. لیکن جب نور عصمت و طہارت شامل ہوا، نور کمال کو پہنچا، کامل ہوا. آج اس نے نور کو اپنے کمال کی حالت میں آتے ہوئے دیکھا تھا. جب نور کو کمال کی حالت میں آتے دیکھا، سمجھ گیا کہ یہ وہ نور ہے. پہاڑوں کو اشارہ کرے گا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. نعرہ حیدری. یہ ہے نور خاتمہ. ختم کر رہا ہوں، یہ ہے نور خاتمہ، یہ عظمت خاتمہ. بات ختم نہیں ہوئی. 2 نتیجے کہے تھے، ایک ہوا، دوسرا نتیجہ لو. دوسرا نتیجہ کون ہے؟ فاطمہ. فاطمہ فاطمہ. خدا کی قسم عجیب ہے، عجیب ہے. جب اپنے صفوں میں سے بھی چند بدبختوں کو سنتا ہوں جو مقام فاطمہ میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں، ان کو حیا نہیں. سنو فاطمہ کو، سنو. بحث مباحثہ ختم، گفتگو بند. جو دلیلیں ہو سکتی تھی دے دی رسول نے، جبھی تو اللہ کا حکم آیا کہ بحث بند، گفتگو بند، مباحثہ ہوگا. کیا مطلب؟ اے حبیب، اب گفتگو کی ضرورت نہیں، اب کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، اب کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. اب میں آپ کو ایسی دلیل دوں گا کہ آپ کو بات کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب وہ آپ کے ساتھ جائے گی آپ کی فتح ہو جائے گی. یعنی فاطمہ مباہلے میں کیا ہے؟ وہ
ختم ہو تو آخری دلیل کا نام ہے فاطمہ. یہ ہے وہ حجت بالغہ فاطمہ. کچھ نہ سمجھنا مباہلے کو سوائے اس کے کہ فاتح مباہلہ ہے فاطمہ. سمجھ میں آیا کیوں حدیث قصہ میں تعارف کرایا گیا ہم فاطمہ تو وبعلھا وبنھا ختم کی میں چیز. کتنی مظلومیت ہے, کیسی مظلومہ کائنات ہے کہ قاتلوں کا نام لینے پر بھی پابندی ہے. اتنی مظلوم ہے. ابھی میں نے جنازوں کے حوالے دیے. جناب مریم کا میں نے اسی لیے پڑھا کہ بی بی وصیت کریں کہ مدینے کے لوگ میرے جنازے میں نہیں آئے. علی کو خبر ہی نہ دیجیے گا. رات کی تاریکی میں خاموشی سے مجھے دفنا دیجیے. میری قبر کا نشان بھی کسی کو نہیں بتائیے. آج تک نہیں معلوم معصومہ کا نورانی جسد کہاں ہے. عزاداروں کبھی سوچ رہا تھا مولا کا مدفن بھی چھپایا گیا تھا نا, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب ساتویں امام نے بتا دیا, ہارون رشید بتایا گیا تھا نا. کیوں؟ اب معلوم تھا کہ قیامت تک حملے ہوں گے, سب ہوں گے, لیکن روضہ باقی ہے, ہمیشہ کے لیے مینار نور بنا رہے گا. کیا معصومین کو, ائمہ طاہرین کو نہیں معلوم ہے کہ ان کی جدہ طاہرہ کا مدفن کہاں ہے؟ مظلومیت دیکھی معصومہ کی. کیوں نہیں بتایا عزیزو, کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایسے بدبخت اور ایسے ملعون تھے کہ علی کی قبر تلاش کرنے کے لیے حجاج نے ہزاروں قبروں کو کھدوا دیا. کوفے کے اطراف کھدوائے. صرف فاطمہ کی عظمت کو بچانے کے لیے اور اس توہین سے بچانے کے لیے آج تک قبر زہرا کو پوشیدہ رکھا کہ کہیں کوئی ملعون کسی زمانے میں, ہر قسم کے ملعون پیدا ہو رہے ہیں. دیکھا نا آج کے دور میں دیکھ رہے کوئی ایسا نہیں. بس وہی جب اس کا بیٹا آئے گا نا وہی کسی کو نہیں بتائے. یا علی ان میں سے کوئی نہ آئے. یا علی آپ کو معلوم ہے نا میں اسے ناراض ہوں, میرے جنازے پر بغیر بتائے دفنا دیجیے گا. میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. ایسی عورت سے شادی کیجیے گا جو میرے بچوں پہ مہربان ہو, بلکہ نام بھی بتائیے امامہ میرے بچوں پہ بہت مہربان ہے, آپ اس سے عہد کر لیجیے. ابھی میرے بھائی نے آصف مغل نے اپنے کلام میں ایک شعر کی صورت میں, نثر کی صورت میں جناب امام حسن کے کسی ذاکر کے خواب میں آنے کا حوالہ دیا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ کسی نے سوال کیا تھا امام حسن مجتبیٰ سے کہ فرزند رسول آپ بھی تو اس موقع پر تھے جب حملہ ہوا تھا دروازے میں. یقین کریں امام کی حالت یہ ہوئی کہ رونا شروع کیا, ہچکیاں بن گئے, روتے روتے بیٹھ گئے زمین پہ بیٹھ گئے. امام تمہیں کیا معلوم اس وقت کیا ہوا؟ چلتا ہوا دروازہ گرا تھا, ہم چاروں بہن بھائی چھوٹے چھوٹے, حسن حسین زینب ام کلثوم, ہماری بہنیں رو رہی تھی زاروں پر. زینب ام کلثوم اماں اماں کہہ کے چلا رہی تھی. ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم کریں کیا. بس ہم نے اتنا کیا تھا کہ دوڑ کے اپنے آپ کو اپنی ماں پہ گرا دیا تھا. جب ہمارے بابا کو کھینچ کر لے جانے لگے تھے خود ساتھ ہماری ماں کھڑی ہوئی تھی, چادروں میں لپٹی, آواز دے کے کہا تھا نا فضا اسما دوڑ میرا محسن شہید ہو گیا. ایک چادر, دوسری چادر, تیسری چادر. سنیے دو چار جملے مسائل کے مسائل آپ سنتے ہیں. مقاتل میں لکھا ہے جہاں جہاں بی بی کے احوال لکھے, مسئلہ مصیبت لکھے کہ آپ ضعیفہ نظر آتی تھی, بوڑھی, چہرے پہ چھریاں آ گئی, بال سفید ہو گئے,
کمر خمیدہ عصا کے سہارے چلتے، اور سن کتنا ہے؟ 18 سال 19 سال، کسی نے کہا 21 سال، کسی نے کہا 23 سال، جس نے سب سے زیادہ بتایا اس نے کہا 25 سال۔ ٹھیک، حالانکہ ہم جانتے ہیں 18-19 سال سے زیادہ کی نہیں تھی معصوم، لیکن چلو تمہاری بات فرض کیے لیتے ہیں 25 سال۔ انصاف سے بتاؤ 25 سال کی خاتون بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، اس کے بعد سفید ہو جاتے ہیں، اس کی کمر خم ہو جاتی ہے، وہ ہر وقت بخار کے عالم میں رہتی ہے کہ سر پہ پٹی بندی رہتی ہے وہ 24 گھنٹے، عصا کے سہارے کھڑی ہوتی ہو، عصا کے سہارے بیٹھتی ہو، عصا کے سہارے چلتی ہو۔ اسی پر بعض لوگوں نے بقرات جو پیدا ہوئے من کے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مبالغہ سنو ہوا کیا تھا اور ایسا کیوں ہوا تھا کہ 18-19 سال کی بیوی ایک ضعیفہ خاتون میں حیت میں تبدیل ہو گئی۔ کیسے جب چلتا ہوا دروازہ گرا تھا نا، ایک بات سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ جب علی جنازہ تیار کرے تھے نا، تجہیز و تکفین میں مشغول تھے، تو گھر میں بیٹھے ہوئے باہر لوگوں نے علی کی ایک چیخ سنی تھی، یاد رہ گیا لوگوں کو، بات خاندان کے لوگوں نے کہ یا علی، آپ جب معصومہ کا جنازہ تیار کر رہے تھے تو آپ کی ایک فریاد بلند ہوئی تھی۔ علی کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، فرماتے میں تمہیں کیسے بتاؤں، جب ظالموں نے جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا، دختر رسول کی کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ مگر دختر رسول نے کبھی علی سے بیان نہیں کیا۔ سنیے دیکھیے، پسلی کی چوٹیاں بہت سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، اور میں تو ذاتی طور پر گزر چکا ہوں کہ پسلی میں چوٹ خدا نہ کرے کسی کے لگ جائے، جتنی بار سانس لے گا تکلیف ہوگی، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، لیکن کیونکہ مجھے ہو چکی، ہڈی نہیں ٹوٹی، کچھ نہیں ہوا، لیکن پسلیوں میں چوٹ بڑی ہوگی آگے تو سانس لینا دشوار۔ اب مجھے بتائیے کہ جس کی کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی، وہ کیسے جیے گی؟ لہذا انسان جب بھی کرب کو، شدت کرب کو برداشت کرتا ہے تو اثرات چہرے پر آتے ہیں، آتے ہیں نہیں؟ جبھی تو آپ چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے، کس مشکل میں چہرے بتاتے ہیں۔ بیماری ہوتی ہے چہرے پہ ضعیفی کے آثار آ جاتے ہیں، بھائی ایسی ایسی بیماریاں ہیں میں نے دیکھی ہیں کہ جوان آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، پہچانا نہیں آتا، پہچان میں نہیں آتا، اسپتالوں میں جاتے ہیں صبح شام دیکھتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ جس کی اتنی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں وہ سیدھی قامت کے ساتھ چلے گی کیسے؟ ہر وقت تب یعنی بخار نہ ہو تو کیا ہو، اس لیے سر پہ پٹی اور بچوں کی خاطر، علی کی خاطر جو تکلیف برداشت کرتی تھی وہ چہرے پہ چہریوں کی، اس لیے بال سفید ہو گئے تھے معصومہ کے، اس لیے ضعیفہ نظر آتی تھی رسول کی بیٹی، اس لیے ضعیفہ نظر آتی تھی رسول کی بیٹی۔ یا علی میرے بچے، میرے بچے، میرے بچے۔ تیار ہوا جنازہ، علی بچوں کو آواز دیتے آؤ ماں سے رخصت ہو لو۔ چاروں بچے حسن، حسین، زینب میں کچھ دوڑے، 3 بچوں نے اپنے آپ کو ماں پہ گرا دیا۔ حسین نہیں گئے، حسین کونے میں مولا پوچھتے بیٹا حسین ماں سے رخصت نہیں ہونا؟ ایک ماں ہے حسین کو اپنی محبت والا۔ حسین کہتے ہیں بابا جب تک میری ماں مجھے بھلائے گی نہیں میں جاؤں گا۔ اب مجھے بتائیے حسین اس خواہش کا اظہار کرے فاطمہ پورا
کیسے پالا ہے فاطمہ علیہ حسین کو چکیاں پیس پیس کر کربلا کی بندے کفن ٹوٹ گئے آگوش پھیلا دی زہرا نے میرے لال برسوں پہلے کی بات ہے جب پہلی بار میں نے یہ مسائل کے جملے پڑھے میرے بعد احباب کو اعتراض ہو گیا کیا آپ مبالغہ کرتے ہیں ایسا کوئی واقعہ اس طرح پیش نہیں آ سکتا جیسے آپ پیش کرتے ہیں میں نے کہا اچھا آئندہ کسی مجلس میں جواب دے دوں گا پھر میں نے جواب دیا سنو اگر یہ صرف ایک مقتل میں روایت ہوتی میں کبھی بھی نہ پڑھتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روایت ایک نہیں ہے کتنے مقامات آپ کو بتاؤں کہ حسین نے مدینہ چھوڑا تھا ماں نے مزار چھوڑ دیا جہاں جہاں اس کے بچے جاتے تھے پیچھے پیچھے یہ دکھیاری ماں چلی جاتی انصاف سے بتاؤ جہاں خلوص سے اس کے بچوں کی مجلس ہوتی ہے آج بھی وہ تشریف لاتی ہے کہ نہیں میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں نہ مانے اس بات کو آگے آئیے شب عاشور سورج غروب ہو چکا ثانیہ زہرا نے فضہ کو بھیجا فضہ ماں جائے کو میرا سلام کہہ دے حسین پہنچے بہن کے خیمے میں احوال پرسی کے بعد بلانے کا سبب پوچھا ثانیہ زہرا فرماتی ہیں بھیا سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز کوئی بی بی اس طرح روتی ہے جیسے اس کا جوان سبھا کر حسین کی آنکھوں سے اشک جاری فرماتے بہن پہچانا نہیں یہ کوئی اور نہیں ہماری ماں زہرا ہے ہم نے مدینہ چھوڑا ماں نے مزار چھوڑ دیا نہیں مانی اور آگے بڑھی اسی شب عاشور حسین قتلگاہ میں اپنے ایک ناصر کو اس کا مقام شہادت دکھا ایسے ہی ہے نا مقام شہادت دکھا جب سب کو ان کے مقام ہے شہادت دکھا چکے تو اب کہا چلو اب میں تمہیں اپنا مقام شہادت دکھاتا ہوں ایک نشیب کی طرف بڑے اچانک واپس پلٹ کر حکم دیا واپس چلو خیمہ گاہ کی طرف خیمہ گاہ پہنچے ساتھ دس پندرہ عرض کی مولا آپ تو اپنا مقام شہادت دکھانے لگے پھر حسین کی آنکھوں میں میں تمہیں وہاں کیسے لے جاؤں جہاں کلمہ ذبح کیا جاؤں گا وہاں میری ماں بیٹھے آگے بھی جملہ ہے نفس المحموم کی روایت میں جملہ پڑھنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے نہیں مانتے اچھا بتاؤ جب سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی تو کون تھا جس نے اپنی آغوش میں پناہ کون تھا جس نے سکینہ کو سنبھالا تھا اور اب بھی نہیں مانتے تو اب بتاؤ جب حسین زلجنہ سے یعنی زین سے زمین پر تشریف لائے تو یہی سنتے ہو نا کہ اتنے تیر تھے کہ جس میں اتھر تیروں پر معلق تھا نہیں اگر تیر نہ بھی ہوتے حسین کا جسم اتھر زمین سے نہیں لگ سکتا تھا کیوں جب حسین زین سے زمین کی طرف آ رہے تھے کوئی ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی میرے حسین تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أيام الذين ينقلبون